آواز بلند تر صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اپنی اپنی دلی حاجات کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات دیا کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العالمون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ وصل الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم خطابه المتين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ عزیزان محترم، کل گفتگو چلی ہے اسی آیت کے ذیل میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہم نے حق کو باطل سے واضح کر دیا، حق اور باطل میں وضاحت کر دی، ہم نے فرق نمایاں کر دیا کہ کیا چیز حق ہے، کیا چیز باطل ہے۔ پروردگار عالم نے اسلام کے نفوذ کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آج ہی کی بات ہے، میں ایک جگہ پڑھا رہا تھا، ایک چھوٹی سی بچی ہے، میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ہمارا جو دین ہے جسے اللہ نے ہمارے نبی کے ذریعے بھیجا ہے اس کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ اچھا، تو اس بچی نے سوال کیا کہ آسا مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے آخر اسلام بھیجنے کے لیے آخر رسول کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اللہ نے اسلام بھیجنا تھا 1,34,000 انبیاء تھے۔ یہ ایک بچی کا سوال ہے، 6 سال کی بچی کا، ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ آسف نے یہ بتلائیے کہ اللہ نے آخر اس اسلام کے نفاذ کے لیے آخر ہمارے نبی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ تو میں نے اسے بالکل بچگانہ انداز میں سمجھایا کہ دیکھیے، جو چیز سب سے بڑی ہو، جو زیادہ وزنی ہو، اس کے اٹھانے کے لیے ضروری ہے کوئی ایسی ہستی ہو جس میں اتنی طاقت ہو کہ
کہ وہ چیز اٹھا سکے، کہ وہ چیز اٹھا سکے۔ اللہ نے سب سے بہترین جو دین رکھا ہے اس کا نام ہے اسلام۔ تو اللہ نے سب سے بہترین جو دین ہے اس کو پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ گوارا کیا کہ جب سب سے دین افضل ہے تو اس ہستی کے ذریعے اس کا حفاظ کیا جائے جو دنیا میں سب سے افضل ہے۔ اللہ نے رسول اکرم کا انتخاب اس لیے فرمایا کیونکہ کائنات میں بعد از خدا سب سے بزرگ تر کون ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے آئے، اسلام ہمارے تک پہنچایا، لیکن اسلام محترم دور پیغمبر میں اسلام پہنچانے میں جو رکاوٹیں تھی وہ تین تھی، شاید کل بتلا چکا ہوں۔ ان تینوں رکاوٹوں کا نام کیا ہے؟ ایک بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، ایک سیاست ہے، تیسرا سماج ہے۔ اس وقت کی جو بادشاہت تھی، جو دور جاہلیت کے بادشاہ تھے، انہیں پسند نہیں تھا اسلام، انہوں نے اسلام کی مخالفت کی۔ اس کے بعد جو سیاست تھی، جس کے حق کے مخالف ہو رہا تھا یہ اسلام، اس نے سیاسی طور پہ اسلام کی مخالفت کی۔ اور پھر سماج، اگر کوئی آپ کے علاقے میں آ کے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دے، بتلائیں کہ آپ اس سے تبلیغ کرنے دیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی سوسائٹی کے خلاف ہے، آپ کے سماج کے خلاف ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب رسول اکرم نے اسلام کی تبلیغ کی تو جب اسلام پہنچا رہے تھے، اسلام ان کے عقائد کے بالکل مخالف تھا۔ اتنی مشکلات کے باوجود رسول اکرم نے اسلام پہنچایا۔ اب بتلائیے وہ اسلام کہاں تھا؟ پیغمبر اکرم اسلام لے کے آئے، اتنی مشکلات، رسول اکرم خود فرماتے ہیں جتنی مشکلات، جتنے مسائل مجھے محمد پہ آئے کسی نبی پہ نہیں آئے، جتنے غم مجھے جھیلنے پڑے ہیں کسی اور نبی کو نہیں جھیلنے پڑے۔ پھر کیا وجہ ہے آج وہ اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ آج وہ اسلام کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے وہ اسلام؟ اسلام ظاہراً اسلام کے تین حصے ہیں، ایک اصول ہے، ایک فروع ہے، تیسرا اخلاق ہے۔ تیسرا اخلاق ہے۔ اصول سے اسلام نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اصول کا تعلق ہے عقیدے کے ساتھ۔ انسان خاموش بیٹھا ہے، گفتگو کر رہا ہے، لیکن جب تک اس سے اس کے عقیدے کے بارے میں سوال نہ ہو پتہ نہیں چلے گا یہ کون سا عقیدہ رکھتا ہے۔ اسلام عقیدے سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ زن محترم، اگر اسلام جانچنا ہے، دیکھنا ہو کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، تو اس کا تعلق ہے فروع کے ساتھ۔ فروع کو ہم دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، اس نے اسلام کو اپنایا ہے یا نہیں، اس نے اسلام اپنے اندر نافذ کیا یا نہیں، وہ کہاں ہے اسلام؟ فروع کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرع ہے۔ کہاں ہے یہ اسلام؟ نظر آ رہا ہے؟ اگر اسلام دکھلانا ہو، آگے بزرگوں کو کیا جاتا ہے، جناب ان سے پوچھیے، یہ ہے اسلام دکھلائیں۔ مسجدیں آباد ہیں، جہاں مسجد میں چلے جائیے بزرگ نظر آئیں گے، دعاؤں کی محافل میں چلے جائیے بزرگ نظر آئیں گے، نمازوں میں چلے جائیے بزرگ نظر آ جائیں گے، تسبیحات کا ورد ہو اس میں بزرگ نظر آئیں گے، نماز شب ہو اس میں بزرگ نظر آئیں گے، دعائے قمیر ہو اس میں بزرگ نظر آئیں گے، حدیث قصہ کی تلاوت ہو اس میں بزرگ نظر آئیں گے، قرآن کی تلاوت ہو اس میں بزرگ نظر آئیں گے۔ بھئی جوان کہاں ہیں؟
سوال کیا ہے؟ جوان کہاں ہے؟ آج جوان کہاں ہے؟ کیا جوان مسلمان نہیں ہے؟ کیا جوان مسلمان نہیں ہے؟ پھر یہ اسلام جوانوں میں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کہاں ہے یہ اسلام؟ عزیزان محترم ایک بات توجہ سے سنیے گا، جوان آج نظر نہیں آ رہا، دعاؤں کی محفل دیکھے بزرگ نظر آتا ہے، تسبیحات دیکھے بزرگ نظر آتا ہے، جون سی محفل دیکھے بزرگ نظر آتا ہے، جوان نظر نہیں آتا۔ لیکن واحد ہے مجلس حسین جس میں جوان بزرگوں سے زیادہ نظر آتے ہیں، واحد ہے مجلس حسین جس میں جوانوں کی تعداد بزرگوں سے زیادہ نظر آتی ہے۔ تو مجھے یہ ایک جملہ کہنے کا حق ہے کہ بھئی ہر چیز بزرگ ہو سکتی ہے، لیکن کربلا آج بھی جوان ہے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بن محمد و آل محمد صلوات۔ کربلا آج بھی جوان، یہ خون حسین کے اثرات ہیں عزیزان محترم، یہ آج خون حسین کے اثرات ہیں۔ اگر بات آگے ہی گئی، ایک بات کرتا چلوں کہ آج لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ خاک خاک شفا ہے، خاک خاک شفا ہے، یہ خاک شفا کیسے بن گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس خاک میں چونکہ خون حسین ملا تھا تو اللہ نے اس خون کی برکت سے اس خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ تو معترض اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں تو یزیدیوں کا خون بھی ملا تھا، جو حسینی شہید ہونے والے تھے وہ تو 72 تھے، جو یزیدی تھے وہ تو سینکڑوں تھے، ایک ایک ہاشمی نے کئی یزید کی نام کیے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ آج بھی یہ خاک خاک شفا ہے، یزیدیوں کا خون بھی اس خاک میں ملا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ میں کہتا ہوں قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے ہی ایسے گروہ ہیں جو تعداد میں تو کم ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو ایسے گروہوں پہ غالب کر دیتے ہیں جو تعداد میں کثیر ہوتے ہیں۔ یہی تو وجہ بنی کربلا میں کہ خون حسین کا یہ اثر ہوا، جو اغلبیت میں تھے ان پہ اللہ نے انہیں غالب کر دیا۔ بھئی یزیدیوں کا جتنا بھی خون ہو، جتنا بھی نجس خون ہو، میں کہتا ہوں حسین کے لہو کا ایک قطرہ اس خاک کو پاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ علی حق نعرہ حیدری، یہ سلام آیا جان محترم، یہ کس مشکلوں سے آیا؟ یہ جس دور میں آیا اسلام کو مقابلہ کرنے والی طاقتیں تھیں، اس میں بادشاہت تھی۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو جب رسالت کی سرداری عطا کر دی، کہا اے میرے حبیب آپ آج سے رسولوں کے سردار ہیں، سید الرسول ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں آپ کی عظمت میں اضافہ کیا جائے، آپ کی عظمت میں اضافہ کیا جائے، آپ کے درجے اور بلند کیے جائیں۔ ہم آپ کے پاس 2 چیزیں بھیجیں گے لیکن آپ کو ان میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے، دونوں نہیں رکھنی، ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے پروردگار، کتنی دیر میں جبرائیل نازل ہوئے، سلام عرض کیا، کہا رسول اکرم اللہ نے 2 چیزیں بھیجی ہیں، ایک بادشاہت ہے، ایک عبدیت ہے۔ اللہ کہتا ہے یا بادشاہ بن جائیں یا میرے بندے بن جائیں، کیا پسند کریں گے؟ بس یہ سننا تھا۔ رسول کیونکہ اس بارگاہ میں سکھائے ہوئے تھے جس کے بعد کسی بارگاہ میں سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، فوراً کہا ہے جبرائیل یہ بادشاہت لے جاؤ، مجھے اس بادشاہت سے عظیم یہ عبدیت ہے، یہ بادشاہت لے جاؤ، مجھے یہ بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے عبدیت چاہیے، مجھے عبدیت چاہیے، میں اللہ کی عبادت کروں گا، میں اللہ کا عبد خالص بنوں گا۔ بس روایت کہتی ہے رسول نے عبدیت کا انتخاب کیا اور اللہ کے وہ خالص بندے بنے کہ اللہ کو رسول کی عبدیت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے نماز میں جب تشہد رکھا تو رسول کی رسالت کی گواہی سے پہلے عبدیت کی گواہی رکھ دی۔ آج
تک ہم جب نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ علی حق نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ ابدیت کی طاقت دیکھ رہے ہیں سر، اللہ نے آپ کو اپنا عبد بننے کے لیے بنایا۔ ابدیت کی طاقت دیکھ لیجیے، کیا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، اور جو عبادت کرتا ہے اسی کو تو عبد کہتے ہیں، عبادت کرنے والے کو ہی عبد کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے رسول کا مرتبہ رسالت سے پہلے عبدیت رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے پھر فرمایا جب عبدیت مل گئی، پھر رسول نے جب عبدیت نبھائی تو اللہ قرآن میں کہتا ہوا نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو ایک رات میں اپنے عبد کو، یہ نہیں کہا رسول کو، کہتا نظر آئے اپنے عبد کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ یہ نہیں کہا ہم رسول کو لے گئے، کہا اپنے عبد کو لے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کو لے کے گئے۔ پتہ چلا جو رسول کو معراج ہوئی تھی وہ رسالت کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، عبدیت کی وجہ سے ہوئی، عبدیت کی وجہ سے رسول کو معراج ہوئی، اور اللہ نے یہ عبدیت کی وجہ سے معراج کا سلسلہ محمد تک بند نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا الصلاۃ معراج المومن۔ اگر تم معراج کرنا چاہتے ہو تو معراج کا دروازہ تمہارے لیے بھی ہم نے کھولا ہے، کہا تمہیں جب بھی معراج کرنی ہو چلے آنا، مصلی پہ چلے آنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، وہ نماز ہی مومن کی معراج ہے۔ اب سنیے گا، معراج مومن کو بھی نصیب ہوئی، معراج رسول کو بھی نصیب ہوئی، معراج مومن کو بھی نصیب ہوئی، معراج سید الرسول کو بھی نصیب ہوئی، معراج مومن کو بھی نصیب ہوئی، معراج سید الرسول کو بھی نصیب ہوئی، سید الانبیاء کو بھی نصیب ہوئی۔ تو فرق کیا ہے؟ اللہ نے دونوں معراجیں رکھ دی، لیکن ایک فرق واضح کر دیا، کہا بھئی تم جتنے باعظمت ہو جاؤ بے شک معراج کر لو، لیکن ہم تمہارا اور اپنے حبیب میں ایک فرق رکھتے ہیں، جب بھی تم معراج کرو گے تب بھی ہمیں فرش میں نظر آؤ گے، میرا حبیب معراج کرے گا تو ہم اسے عرش میں بلائیں گے۔ علی حق نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ معراج کا دروازہ آپ کے لیے کھلا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے حال الصلاۃ معراج المومن، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ آج ہم رسول کے فضائل بیان کرتے ہیں، بھئی رسول، ہمارا رسول تو ایسا ہے کہ جسے پروردگار عرش پہ لے گیا، معراج کروائی، مطلب ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے رسول کو معراج عطا کی ہے۔ جب یہ بات رسول کے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ نے اسے معراج عطا کر دی، تو سوچئے ایک عام بندے کے لیے یہ بات کتنی عظیم ہوگی۔ یہ ایک عام بندے کے لیے کہ اللہ اسے بھی معراج عطا کر دے، کتنی بافخر بات ہوگی نا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ صفت اور یہ فضیلت رسول سے ٹھیک ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس رسول کی مداح ثانی کریں گے، ہم رسول کے فضائل پڑھیں گے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ ہم بھی بافضیلت ہو سکیں۔ دراصل اللہ نے در حسین کھولا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم در حسین پہ آ کے بافضیلت بن جائیں۔ اس کی واضح تر دلیل کربلا ہے کہ جب تک حر یزید کے لشکر میں رہا حر رہا، جب حسین کے لشکر میں آگیا حر نہیں رہا، حر علیہ السلام بن گیا۔ یہ در وہ ہے جو فضیلت عطا کرتا ہے۔ بادشاہت اور ملوکیت سے رسول نے ٹھکرا دیا، کہا بادشاہت نہیں چاہیے، ملوکیت نہیں چاہیے، ہم عبدیت اپنائیں گے،
ابدیت اپنائیں گے. آج دنیا اعتراض کرتی ہے بھائی ماتم کرتے ہو, کالے کپڑے پہنتے ہو, روتے ہو, پیٹتے ہو, کیا یہ رسول کی سنت ہے؟ دکھلاؤ ہمیں کب رسول نے بازار کوچوں میں ماتم کیا ہو. ہم سے سوال ہوتا ہے نا کہ دکھاؤ کب رسول نے ایسا کیا. تو ہم کہتے ہیں بھائی تم بھی آج بادشاہت کرتے ہو تو ہمیں ذرا اتنا بتلاؤ جو تمہاری بادشاہت ہے کیا یہ بدعت ہے یا رسول کی سنت ہے؟ آج تم بھی تو بادشاہت کرتے ہو, کیا یہ بادشاہت رسول کی سنت ہے؟ بادشاہت تو وہ مرتبہ ہے, ہر بادشاہت اپنے اندر کبریائی رکھتی ہے, بڑک پن رکھتی ہے. بادشاہت کی طلب ہے, اس کی جزئیات میں سے, اس کی شرائط میں سے ہے کہ بادشاہ وہی بن سکتا ہے جو عظمت میں دوسروں سے زیادہ ہو. آپ بتائیے کوئی ریاست کوئی ایسا بادشاہ قبول کر لے گی جس کی عوام کی نظر میں کوئی عزت ہی نہ ہو؟ نہیں کرتی. اگرچہ اسے سختی کے ساتھ اپنی عزت منوانا پڑے, جیسے یزید تھا اور اس کے بزرگان تھے, عوام میں عزت اسی طرح منوائی تھی نا. کیا ہے بادشاہت کے لیے شرط؟ کیا ہے؟ کبریائی ہونا, عظمت ہونا. عظمت طلب ہے بادشاہت, بادشاہت عظمت مانگتی ہے. بادشاہت کہتی ہے کبریائی ہے, عظمت ہو. لیکن جب ہم اللہ کے مذہب میں اللہ کے دین سے لو لگاتے ہیں تو اللہ سے پتہ چلتا ہے اللہ کو فقط وہی بندہ پسند ہے جو عبد خالص نظر آئے, جس میں عاجزی ہو, انکساری ہو. اللہ تو ویسے ہی غرور کو پسند نہیں کرتا, اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا. اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں جھک جائے. یہی وجہ ہے نماز میں 4 عظیم رکن ہے, ایک قیام ہے, ایک رکوع ہے, ایک تشہد ہے, ایک سجدہ ہے. لیکن اللہ کو جو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے وہ سجدے کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ انکساری کی حالت ہے, سب سے زیادہ انکساری کی حالت ہے. تو اللہ کا در وہ در ہے جس پہ جتنا زیادہ جھکتے جاؤ گے اللہ اتنا زیادہ اٹھاتا جائے گا. جتنے زیادہ جھکتے جاؤ گے اتنا زیادہ اٹھاتا جائے گا. یہی وجہ ہے جب حر یزید کا لشکر چھوڑ کے در حسین پہ آیا تو آتے ہی حسین کے قدموں میں گر گیا اور آ کے کہا اے آقا کیا اس غلام کے لیے معافی کی جگہ ہے, کیا اس غلام کے لیے معافی کی جگہ ہے؟ حسین نے یہ نہیں کہا کہ بھئی ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے یا معاف تو کرتے ہیں یا شرط رکھیں گے, ایسا نہیں ہے. جیسے ہی حر آیا اور حسین کے قدموں میں گرا, ایک مرتبہ حسین نے اٹھا کے وہ ان کو سینے سے لگا دیا اور قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آئے اور در حسین پہ آ کے ایک مرتبہ قدموں میں گر جائے, اسے حسین قدموں میں نہیں رہنے دیتے, اٹھا کے اپنے سینے سے لگا دیا کرتے. نعرہ حیدری, اسے اپنے سینے سے لگا دیا. ذرا محترم, یہ اسلام غرور سے پاک دین ہے جس میں عاجزی اور انکساری ہے. وقت میرا تمام ہوا, انشاءاللہ اسی گفتگو کو کل آگے بڑھائیں گے. بس چند جملے مسائل ہیں. کربلا کے بعد, عاشور کے بعد جو سب سے بڑے مسائل پورے ہیں ان میں بیویوں کا یا شام کے بازار میں جانا ہے یا شام کے دربار میں جانا ہے. دربار میں جانا مسئلہ کیا جانتے ہیں آپ؟ اگر آپ کی بیٹی کا نام کوئی نام محرموں میں لے لے, بتلائیے آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. آپ کی بیٹی کا نام آپ کو نام محرموں میں برداشت نہیں ہے, بتلائیں زہرا کی بیٹیوں کا بے پردہ ہونا
سید سجاد نے کس طرح شام کے بازار میں پرکاش ڈالا. عزادارو جب یزید کے دربار پہنچے ہیں نا، مرتبہ زینب کبریٰ نے خطبہ دینا شروع کیا نا، تو مولا کے صحابی ہیں عبداللہ ابن ابی لطیف، نابینا صحابی تھے، بزرگ صحابی تھے. ایک مرتبہ آواز سنی نا تو فوراً تڑپ کے کہنے لگے آج دربار میں علی کی آواز کہاں سے گونج رہی ہے، آج دربار میں علی کی آواز کہاں سے آنے لگی. کسی نے بتلایا یہ علی نہیں ہے، علی کے لہجے میں علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے، علی کے لہجے میں علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے. بس یہ سنا نا، ایک مرتبہ جلال میں آ گئے اور کہا یزید تو جانتا ہے تو دربار میں کسے لے کے آیا ہے؟ ارے یہ تو وہ بی بی ہے جس کی ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا، جس کی ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، تو اسے دن کے اجالے میں اپنے دربار میں لے آیا. عزادارو سنے کیا؟ بس یہی مسائل تھے. آیت اللہ مرزا حسن شیرازی کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ایک خطیب مسائل بیان کرنے لگا اور مسائل بیان کرتے کرتے کہنے لگا زہرا کی بیٹیوں کو ظالم شرابی کے دربار میں لے آئے تھے. بس اتنا جملہ سنا، ایک مرتبہ چہرہ پیٹنے لگے، ایک مرتبہ مسند چھوڑ دی، زمین پہ گرنے لگے اور ایک مرتبہ کہنے لگے ہائے کہاں علی کی بیٹیاں، ہائے کہاں زہرا کی بیٹیاں، ہائے کہاں شرابی کا دربار، کہاں زہرا کی بیٹیاں، کہاں شرابی کا دربار. ایک مرتبہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، ایک مرتبہ ہوش میں لایا گیا. کہا آقا آپ سے برداشت نہیں ہوا، وہ کون سے مسائل ہیں جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہے؟ کہنے لگے میں تو یہ سوچ رہا تھا جب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کس طرح سید سجاد نے برداشت کیا ہوگا. آئے زینب کبریٰ بیردا، آئے شام کا بازار، کجا شام کا دربار، کجا زہرا کی بیٹیاں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
ونتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل وقد خاب من دساها. صلوات على محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جس مقصد عبادت سے جس مقصد زندگی سے مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائیں. اب آواز ابھی میں مطمئن نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. آئے دیگر صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. مسجدوں پہ بہت خرچ کرتے ہیں، لاؤڈ پہ نہیں کرتے. اصل چیز لاؤڈ ہے. آواز میں جان نہیں تو مجمع میں اور مولانا میں ربط نہیں. آواز گونج بہت رہی ہے. اس کا جو بیس ہے نا مائک کو آپ بڑھا دیں، ایکو کو کم کر دیں تو آواز صحیح ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کی قیمت وہی ہے جو انسان انتخاب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے. ارشاد ہوا کہ ہر انسان کی فطرت میں خدا نے ایک چیز رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. ہندو سے پوچھیں گے وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، مسلمان سے پوچھیں گے وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، کرسچن ہو وہ بھی کامیابی چاہتا ہے. لیکن ایسا ہوتا کیا ہے کہ انسان چاہتا تو کامیابی ہے، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ ارے میں نے تو پوری زندگی ناکامی میں گزار دی. تو فرماتے ہیں اس کا تعلق ہے انسان کی فکر سے. سب سے پہلے جس چیز کو آپ نے سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فکر میرے ذہن میں آ رہی ہے یہ فکر کس کی ہے. مثال کے طور پہ کسی نے یہ سوچا کہ اگر میں مثلا انگلینڈ چلا جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور پوری زندگی اس فکر کو لے کر محنت کرتا رہا. یا کئی آپ کے شیعہ نوجوان جنہوں نے سوچا اگر ہم آسٹریلیا چلے جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو مومن بتاتے ہیں سرکاری نوکری 40,000 تنخواہ، لیکن کسی نے اس کی فکر میں یہ ڈال دیا کہ جب تک آسٹریلیا نہیں پہنچو گے تب تک کامیاب نہیں ہو گے. گھر کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، یہاں سے ملیشیا گیا اور کشتی میں ڈوب کے مر گیا. تو اصل جو چیز جو انسان کو سوچنی ہے کہ میں اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو کیسے کامیاب ہوگا. تو پہلی چیز مجھے یہ سوچنی ہے کہ یہ جو فکر میرے ذہن میں آ رہی ہے یہ فکر مجھے دے کون رہا ہے. کیا یہ فکر اہل بیت والی فکر ہے یا یہ فکر شیطان کی فکر ہے. یا پہلا سوال یہ جو فکر میرے ذہن میں آ رہی ہے کیا یہ میری فکر ہے یا کوئی اور ہے جو مجھے فکر دے رہا ہے. تو قرآن کی آواز آتی ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جو نفس ہے تجھے فکر دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری فکر ہے پر تیری نہیں ہوتی، وہ نفس امارہ کی فکر ہوتی ہے. تم زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہو تمہارے ذہن میں چند خیالات آتے ہیں. مومن کا کام یہ ہے کہ یہ سوچے یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ خیال کس کا ہے. کیا یہ خیال نفس کا خیال ہے یا یہ خیال عقل کا خیال ہے. کیا یہ خیال یزیدی خیال ہے یا یہ خیال حسینی خیال ہے. قاضی شریح کو کہا گیا کہ لکھو کہ حسین واجب القتل ہے. پہلا خیال جو قاضی شریح کے ذہن میں آیا اس کے ذہن میں یہی آیا کہ اگر امام حسین کے لیے فتویٰ دو گے تو جہنمی بن جاؤ گے. لیکن آہستہ آہستہ ایک دوسرا خیال پہلے خیال پر غالب آیا کہ قاضی شریح حسین کو تو ویسے ہی جانا ہے، لیکن اگر تو خط لکھے گا تجھے مال ملے گا، تجھے دولت ملے گی، تجھے جاہ و مقام ملے گا.
تو سوال یہ ہے کہ قاضی شورے نے کس خیال پر عمل کیا؟ تو آپ جس خیال کو لے کر عمل کرتے ہو ویسی آپ کی زندگی بنتی ہے۔ اور بھی شب عاشور خیمے میں بیٹھا ہے، دو خیال اور کے ذہن میں تھے۔ ایک خیال یہ تھا اے اور یزید کا ساتھ دو گے دنیا ملے گی، لشکر کے سپہ سالار ہو۔ دوسرا خیال یہ تھا کہ اے اور اگر حسین کا ساتھ دو گے دنیا میں تو شاید موت آ جائے لیکن آخرت میں زہرا کے سامنے سرخرو رہو گے۔ تو بیسک ترین چیز یہ ہے کہ انسان کو یہ سوچنا ہے کہ میرے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں کیا وہ خیالات رحمانی ہیں یا وہ خیالات شیطانی ہیں؟ اب بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج پہ بھی جا رہا ہے، زیارت پہ بھی جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے خیالات کیا ہوں؟ شیطانی ہوں، تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ جو خیال ہے اس کا دنیا کو نہیں پتہ لگتا، اس کا مجھے پتہ لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رات کے اندھیرے میں نماز تہجد پڑھ رہا تھا، اچانک اسے دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ اب ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ کوئی مومن مسجد میں آیا ہے۔ دوسرا خیال یہ آیا کہ نماز کو اور لمبا کر تاکہ اسے پتا چلے کہ بہت بڑا نمازی نماز پڑھ رہا ہے۔ خیال ہے نا، پڑھ تو نماز رہا ہے لیکن اس خیال نے اس کی نماز کو کیا کر دیا؟ باطل کر دیا۔ اب اس نے نماز کو لمبا کیا، نماز کو لمبا کیا، نماز کو لمبا کیا، 15-20 منٹ گزر گئے۔ اس نے کہا وہ آگے کیوں نہیں آ رہا؟ یہ مومن جو آیا ہے کم از کم میرے ساتھ آ کر بیٹھے تو صحیح۔ اور جیسے اس کی نماز ختم اس نے مڑ کے دیکھا کہ مسجد کے صحن میں کتا بیٹھا تھا، تو ساری نماز کتے کے لیے ہو گئی۔ اسی طرح کوئی انسان خیر کا کام کرتا ہے، مثلا 1 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ مسجد کو دیتا ہے، چندہ دیتا ہے، اب ذہن میں خیال آتا ہے چلو 2 لاکھ دیے ہیں، بول دو لاؤڈ پہ اعلان بھی ہو جائے کہ فلاں شیخ صاحب نے کتنے دیے؟ 2 لاکھ روپے دیے۔ اب خیال ذہن میں آیا، جیسے اعلان ہوا اس کا سارا ثواب کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا۔ یعنی 2 لاکھ بھی دیے، ثواب کا ثواب بھی چلا گیا۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے کر رہا تھا نا۔ یہ خیالات ہیں جو تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو اصل جو توحید ہے وہ توحید فکری ہے۔ اصل جو عبادت ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فکر سے ہوتی ہے۔ تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ تو شیطان ان خیالات میں آتا ہے اور انسان کے سارے اعمال کو کیا کر دیتا ہے؟ ضائع و برباد کر دیتا ہے۔ اب پڑھنے والا مجلس پڑھے، ذہن میں مثلا خیال آئے کہ لوگوں کی پرواہ کرنی ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ مجلس کس کے لیے ہو جائے گی؟ لوگوں کے لیے ہو جائے گی۔ ایران کے بہت بڑے عالمین نے شاید کل بتایا تھا کہ نماز عید کے لیے لاکھوں کا مجمع کھڑا تھا۔ سپنے کا مولانا آئیے، اتنے لوگ آپ کے لیے آئے ہیں۔ کہتے میں گھر سے نکلا اور جیسے مجمع پہ نگاہ پڑی، اس نے کہا اللہ اکبر، اتنا مجمع۔ خیال نے بولا یہ سارا مجمع کس کے لیے آیا ہے؟ فلاں آیت اللہ کو کہا بھائی آیت اللہ تم اتنے بڑے ہو گئے کہ سارا مجمع تمہارے لیے آیا ہے۔ اس نے فوراً اپنے خیال کو چھوڑا اور گھر کی طرف واپس گیا۔ اپنے چھوٹے سے شاگرد کو کہا تو جا نماز پڑھا۔ لوگ پریشان، مولانا مجمع آپ کے لیے آیا ہے، آپ اپنے شاگرد کو کیوں بھیج رہے ہو؟ کہا کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ پورا مجمع تیرے لیے ہے، اگر میں نماز پڑھا دیتا اس دن تو نفس میرے خیال جو ذہن میں ڈال رہا تھا میری ساری عبادت کیا ہو جاتی؟ ضائع ہو جاتی۔ تو اصل جو طہارت، اصل جو معرفت النفس ہے، جو ہمارا موضوع بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کس کو پہچانو؟ اپنے نفس کو پہچانو۔ قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ نفس نہ مولوی کو جانتا ہے، نہ غیر مولوی کو جانتا ہے، نہ شیعہ کو جانتا ہے، نہ سنی کو جانتا ہے، یہ بوڑھے میں بھی ہے، یہ جوان میں بھی ہے، یہ مولوی میں بھی ہے، یہ ہر کسی کے اندر ہے۔ کیونکہ اگر معرفت النفس کا وجود نہ ہو انسان کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، انسان کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمارا خیال ہے کہ میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنی نمازیں کی، میں نے اتنی خیراتیں کی، لیکن جب قیامت میں اٹھے گا کچھ بھی نہیں، کہے گا خدایا میں نے اتنی کتابیں لکھی، اللہ کہے گا تو نے شہرت کے لیے کیا۔ میں نے اتنے ڈونیشن دی، اللہ کہے گا تم نے اپنے نام کے لیے کیا۔ اے خدا میں نے اتنی زیارتیں کی، اللہ کی آواز آئے گی تو نے دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ کوئی ایک عمل لا جو صرف میرے لیے ہو، ایک عمل
بہت بڑے عالم دین فرماتے ہیں جب دنیا سے ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، یا کسی عالم کے خواب میں اس طرح واقعہ ہے، ان سے پوچھا کہ وہ کون سا آپ کا عمل تھا جس نے آپ کی قبر کو بچایا، تو کہتا ہے کہ میں جب ملک الموت منکر و نکیر پوچھنے لگے کہ یہ بتا کیا لائے ہو اللہ کی دربار میں نے کہا اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ ان کتابوں سے تجھے شہرت ملی، میں نے کہا اتنی مجلسیں پڑھی ہیں کہ اس سے تمہیں نام ملا، کوئی ایک عمل لا جو خالصتاً پروردگار عالم کے لیے ہو۔ تو میں پریشان ہو گیا، اب کون سا عمل لاؤں جو صرف میں نے پروردگار عالم کے لیے کیا ہو؟ میرے ہر عمل میں یا دکھاوا تھا یا شہرت تھی یا دنیاوی فائدہ تھا، کون سا عمل ہے جو صرف پروردگار عالم کے لیے ہو؟ تو کہتے اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا ایک دن ایک گلی سے گزر رہا تھا، فروٹ کی مارکیٹ سے گزر رہا تھا، ایک خاتون کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا جو رو رہا تھا کہ مجھے سیب لے کر دو، مجھے سیب لے کر دو، لیکن گویا ماں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ بچے کو کہہ رہی تھی کل لے لیں گے، ہاں میں واپس آ کے لیتی ہوں، ہاں میں فلاں کو کہوں گی تمہارے لیے سیب لے لے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے، میں اٹھا، میں نے سیب خریدا، نہ خاتون کو پتا چلا، جیسے بچہ رو رہا تھا میں نے پیچھے اس کے ہاتھ میں سیب دے دیا کہ بس میں نے دیکھا اور میرے خدا نے دیکھا کہ اسی عمل کی وجہ سے تمہاری برزخ کا سفر خدا نے آسان کر دیا۔ اصل معرفت النفس یہی چیز ہے جو لوگوں کو آج پتہ نہیں ہے۔ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، امام بارگاہیں بنائے جا رہے ہیں، مجلسیں پڑھے جا رہے ہیں، حج پہ چلے جا رہے ہیں، لیکن یہی نہیں پتا ارے وہ بھی تو حاجی تھے نا، کہ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا اتنے حاجی ہے، امام نے کہا مجھے تو حاجی نظر نہیں آ رہے، کہ مولا اتنا ہجوم ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ ایک مرتبہ کا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ، اور جب اس نے دیکھنا شروع کیا حاجی کم تھے، حیوان زیادہ تھے، بھیڑیے زیادہ تھے، درندے زیادہ تھے جو حج کی حالت میں تھے۔ امام نے فرمایا حاجی نہیں ہے، چند لوگ تھے جو حاجی تھے۔ مولا یہ کیا منظر ہے کہ شکل انسان والی ہے لیکن نفس نے اندر سے حیوان بنایا ہوا ہے۔ یہ تو ظاہری حج کر رہے ہیں، اصل ہے کہ اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کرو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تجھے بدنامی کی طرف لے جاتا ہے، یہی نفس ہے جو تجھے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تبھی تو شب جمعہ بھی ہے اور دعائے کمیل کے جملے بھی ہے، ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، یہی نفس ہے جو تمہیں ظلم کرواتا ہے، یہی نفس ہے جو تمہاری زندگیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ ذرا آؤ قرآن کو اٹھاؤ، سامری کا واقعہ پڑھو۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے کہا اے سامری تم نے میری قوم کو کیوں گمراہ کیا اور کیسے گمراہ کیا؟ سامری کہتا ہے موسیٰ جب تو نے معجزہ کیا تھا نا، مثلا دریا کو 2 حصوں میں بدل دیا تھا، میں نے اس وقت حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا جو گھوڑے پر سوار تھے اور اس نے معجزے کرنے میں آپ کی مدد کی تھی، اور جب میں نے ان کو گھوڑے پر سوار دیکھا تو میں نے ان کے قدموں پہ، گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے خاک کو اٹھایا اور اس خاک کو مردہ بچڑے کے منہ میں ڈال دیا، مردہ بچڑا زندہ ہو گیا۔ مطلب سامری اس درجے پر تو تھا کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ رہا تھا، اتنی عبادتیں تو کی تھی نا کہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ رہا تھا، اور یہ بھی پتا تھا کہ جس گھوڑے پر جبرائیل سوار ہے اس کی خاک میں بھی اتنی کرامت موجود ہے۔ یعنی یہ عالم تو تھا لیکن علم معرفت نفس نہیں تھا۔ شیطان کتنی بڑی عبادتیں کر چکا تھا، لیکن آج سنیے کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ اسی نفس نے گمراہ کیا۔ بچے پوچھتے مولانا ہمیں تو شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ جو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ تمہارا نفس ہے، سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے۔ کہ مولا فرماتے دشمن تیرا یزید نہیں ہے، شمر نہیں ہے، یزید زیادہ سے زیادہ تمہارے جسموں کو فنا کر سکتا ہے، لیکن نفس تمہارے اندر سے حقیقی اہل بیت کی ولایت کو ختم کر سکتا ہے، تجھے دشمن اہل بیت بنا سکتا ہے۔ تو جب تک اس نفس کو نہیں پہچانو گے تب تک تمہیں فلاح و بہبود نہیں ملے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، خدا کنڈیشن بتاتا ہے ایمان کی سورہ انعام میں کہ انسان صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہ پہنا ہے۔ مثلا رسول پر ایمان لائے، کربلا میں کیا ہو رہا تھا؟ ظلم۔
حکومتوں پر لوگ آ گئے، ایمان لے کر آئے، نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، خمس دے رہے تھے، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود اگر لباس ظلم پہنے ہیں تو اللہ کی آواز ہے کہ یہ کبھی بھی میری جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ اگر کوئی ظالم بن جائے، خدایا یہ کون سا ظلم ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں اے انسان، سب سے بڑی بت پرستی یہ ہے کہ تو اپنے اندر کے بت کو نہ توڑے۔ تم نے باہر کے بتوں کو تو توڑ دیا، لیکن جو سب سے خطرناک بت ہے وہ تمہارے اندر ہے۔ مولا یہ کون سا بت ہے؟ فرمایا یہ نفس کا بت ہے، اور یہ نفس کرتا کیا ہے؟ تمہارے ایمان کو ظلم کا لباس پہنا دیتا ہے۔ مولا سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو غلط راستے میں استعمال کرے۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے دی ہوئے ہاتھوں کو گناہوں میں مبتلا کرے، جو اللہ کی دی ہوئی زبان کو گناہ میں مبتلا کرے۔ معصوم فرماتے اگر کوئی تیرے ساتھ چھوٹا سا بھی احسان کرے تو اس کا بدلہ کیسے چکائے گا؟ احسان سے چکائے گا نا۔ فرمایا جس نے سب سے بڑا احسان کیا وہ تمہارا پروردگار عالم تھا، بولنے کے لیے زبان دی۔ فرمایا ہزاروں سسٹم ملتے ہیں تب جا کے تمہارے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے۔ نیوٹن کہتا ہے کہ جب میں نے روشنی کو دیکھا اور جب میں نے انسان کی آنکھ کو دیکھا، جب میں نے روشنی کے نظام کو دیکھا اور جب میں نے انسان کی آنکھ کے نظام کو دیکھا، میں اس یقین پر پہنچ گیا کہ جس نے روشنی بنائی ہے اسی نے آنکھوں کو بنایا ہے۔ اس قدر اس نے حسین نظام بنایا، اس نے اتنی بڑی نعمتیں دی۔ دیکھو دانت میں درد ہوتا ہے نا، جا کے نکلواتے ہو، نکلی دانت لگانے کا کتنا خرچہ ہے؟ ہاں اچھا دانت لگاؤ، 60-70 ہزار سے ایک دانت کی قیمت ہے۔ اس نے تو کیا تم نے خدا کو پیسے دیے؟ اس نے فری میں تجھے 32 دانت دے دی۔ ایک نکلی آنکھ لگواؤ، ایک کڈنی لو تو اس کے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں؟ ایران کے بہت بڑے غالباً علامہ عبداللہ امینی صاحب پیشاب کی تکلیف ہو گئی، ہاسپٹلائز ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا نارمل طریقے سے انخلا نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ہم مشین لگا کے آپ کے پیٹ سے یہ نجاست خارج کریں گے۔ کہ تقریباً 2 ہفتے میں ہاسپٹل میں رہا اور لاکھوں میں اس کا بل آیا، اور جب میں ٹھیک ہو گیا، اب جب بھی بیت الخلا جاتا تھا ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا تھا کہ فری میں پروردگار عالم نے مجھے اتنا بہترین سسٹم دیا ہے، لیکن میں کرتا کیا ہوں؟ کفران نعمت کرتا ہوں۔ جو نعمتیں جس مقصد کے لیے خدا نے دی اس مقصد میں استعمال نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسرا ظلم کیا ہے کہ بندے کے دل سے رحم ختم ہو جائے۔ رسول خدا کا فرمان ہے آخری زمانے میری امت کے دل سے رحم ختم ہو جائے گا۔ کہ معصوم فرماتے اگر کسی مسلمان کو یہ پتا چلے کسی یہودی خاتون کے پاؤں سے کسی نے اس کا زیب اتار دیا ہے، اور اگر یہ سن کے مسلمان مر جائے تو اس کا مرنا جائز ہے۔ لیکن آج زمانے میں رحم کیسے ختم ہو رہا ہے کہ پہلے سنتے تھے 2 لوگ مر گئے تو افسوس کھاتے تھے، آج سن جائیں کہ بم میں 50 لوگ مر گئے، ہمارے دلوں میں رحم پیدا نہیں ہوتا۔ یہ رحم ہے، اگر رحم دل انسان نہیں ہے تو انسان ظالم ہے۔ کربلا میں کیا ہوا؟ ظلم ہوا۔ 7 پیش امام تھے لشکر یزید میں، جن میں سے ایک پیش امام کا نام شمر ہے، دوسرے پیش امام کا نام سنان ہے۔ یہ جماعتیں کرواتے تھے، مؤذن تھے، اذانیں دیتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے۔ 30,000 کے لشکر میں سے اکثر نے شب عاشور لشکر یزید میں غسل شہادت انجام دیا تھا۔ یہ پابند صوم و صلاۃ تھے۔ خوارج پوری رات عبادت کرتے تھے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے، حافظ قرآن تھے، لیکن کس کے مقابلے میں آ گئے؟ امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے، کیونکہ علم معرفت نفس نہیں تھا۔ جب تک آپ یہ علم حاصل نہیں کریں گے آپ کی نمازیں تباہ ہو جائیں گی، آپ کی عبادتیں تباہ ہو جائیں گی۔ اور فرمایا جو ایک چیز کل میں نے بتائی تھی جو معرفت النفس، یعنی انسان سوچے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ ہر عبادت آپ کرتے ہیں نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً اللہ، تاکہ میں کس کے قریب ہو جاؤں؟ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اب سوال یہ ہے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے خدا کا قرب محسوس نہیں ہو رہا۔ میں 7 مرتبہ امام حسین کی زیارت کر کے آ رہا ہوں، کم از کم 1 مرتبہ حسین میرے خواب میں تو آنے چاہیے نا، امام حسین کی مجھے بھی زیارت ہونی چاہیے۔ اب سنیے، جس کے اندر علم معرفت النفس نہیں ہے وہ بڑی بڑی خطائیں کرتا ہے۔
بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. سمجھتا ہے میں ثواب کر رہا ہوں لیکن کر کیا رہا ہوتا ہے؟ گناہ کر رہا. سمجھتا ہے میں خدمت کر رہا ہوں لیکن کر کیا رہا ہوتا ہے؟ گناہ کر رہا ہوتا ہے. کربلا کا واقعہ ہے. فرماتے ایک شخص تھا جس کی دکان تھی، بڑا متقی، جو تسبیحیں، سجدگاہیں، کفن بیچتا تھا. حرم امام حسین کے جو خادمین تھے ان کے خدام کا جو ہیڈ تھا بیمار ہوا، دنیا سے چلا گیا. اب انہوں نے کہا کہ نیا خادم ہمیں کسی کو بنانا تو ہے، تو کس کو بنائیں جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. ڈھونڈا انہوں نے کہا یہ صاحب جن کی دکان ہے یہ سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے، ہر روز حرم امام میں آتے، نماز شب پڑھتے ہیں، پرہیزگار آدمی ہے. اس کے پاس جو قبلہ مولا کا حرم ہے، ہم خادم فوت ہو گئے، ہم چاہتے ہیں آپ وہ پوسٹ سنبھالیں. انہوں نے کہا میں گنہگار، میں خطا کار. کہا نہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کتنے پاک و پاکیزہ. اور یہ امام حسین کی طرف سے سمجھے ایک دعوت ہے، اتنا شرف ملے اور آپ ایکسیپٹ نہ کریں. جب بہت اصرار ہوا تو انہوں نے قبول کیا اور وہ پوسٹ سنبھالی. کہتے ایک ہفتہ 2 ہفتہ گزرے، اچانک امام کے حرم کے صحن میں خاتون نے شور و شرابہ کرنا شروع کیا. سارے جمع ہوئے. خاتون ہوا کیا ہے، کیوں چیخ رہی ہو، کیوں شور و شرابہ کر رہی ہو؟ کہا آپ کون ہے؟ کہ میں حرم کا خادم ہوں، مولا کا خادم ہوں، پورا سسٹم سنبھالتا ہوں. اس خاتون نے کہا آپ کیسے خادم ہو گے؟ اس حرم امام حسین میں میرا پرس چوری ہو گیا، میرے ڈاکومنٹس، میرے پیسے، میرا سب کچھ اس پرس میں تھا، اور جب سے تم یہاں پر آئے ہو چوری شروع ہو گئی، تو چور تم ہی ہو. اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا پھر سب کو چیک کرو. انہوں نے لوگوں سے معذرت کی، سب کا کھولا، چیکنگ کی، لیکن کسی سے پرس نہیں ملا. خاتون نے اور شور و شراب. اس نے کہا خاتون مجھے 3 دن کی مہلت دو، میں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے تمہارا مسئلہ حل کر دوں. اس نے کہا اگر نہیں ملا تو میں تمہیں اتنا بدنام کروں گی کہ تمہاری وجہ سے چوری ہو رہی ہے، جب سے تم آئے ہو تو بیچارہ پریشان ہوا. کہ 3 دن اس نے بڑی تلاش کی، محنت کی، لیکن اسے کہیں بھی پرس نہیں ملا. آخر امام حسین کے حرم میں گیا. کہ مولا میں خادمی میں نہیں آنا چاہتا، اور اگر خادمی میں آنے کے بعد اس طرح میری بدنامی ہو رہی ہے، مولا آپ ہی مدد کریں. کہتا ہے گھر گیا، رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہے کہ حرم امام حسین. دیکھتا ہے حرم امام حسین ہے، اور مولا کے حرم میں ایک چھوٹی سی کرسی ہے، اس کرسی پر خود امام حسین کھڑے ہوئے ہیں. اور امام اپنے ظاہروں کو کہہ رہا ہے میرے ظاہروں جمع ہو جاؤ، میں تجھے بتاؤں کہ حسین کا چور کون ہے. اے میرے ظاہروں جمع ہو جاؤ، میں تجھے بتاؤں حسین کا چور کون ہے. کہ مجمع جمع ہوتا گیا. میں بھی دوڑا گیا، بالکل مجمع کے سامنے میں انتظار میں ہو کہ مولا بتائیں گے کہ چوری کس نے کی تھی. ایک مرتبہ امام نے کہا بتاؤں کہ میرا چور کون تھا. سب نے کہا مولا بتائیے. امام نے یہ جو خادم بنا تھا اس کا نام لیا، کہ حسین کا چور یہ ہے. پریشان ہو گیا. مولا میں نے تو چوری نہیں کی، مولا میں نے تو پرس نہیں اٹھا، آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا چور؟ امام فرمائے پرس کی بات نہیں کر رہا. مولا کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ امام فرمایا اتنے سالوں سے تو میری خاک شفا کو بیچ رہا ہے، کیا تجھے اجازت ہے حسین کی؟ یہ زمین میں نے خریدی تھی اور میں نے وقف کی تھی اپنے ظاہروں کے لیے، تم نے کس سے پوچھ کے میری مٹی کو بیچنا شروع کر دیا؟ کہتا ہے مولا مجھے پتا نہیں. امام فرمایا تو کیسا شیعہ ہے کہ متوجہ نہیں ہے جو کر رہا ہے؟ تو بزنس کر رہا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے، اور کرے جا رہا ہے، اسی کمائی سے نمازیں پڑھے جا رہا ہے. کہ مولا مجھے پتا نہیں تھا، آج کے بعد میں نہیں بیچوں گا. یہ صرف نہیں بیچو گے، جس ظاہر سے پیسہ لیا ہے اسے واپس کر. تو نے مٹی خریدی تھی مجھ سے، میری مٹی کو بیچ رہا ہے میری اجازت کے بغیر.
رہی بات اس خاتون کے پرس کی، تو میرے حرم کے باہر ایک فقیر سوتا ہے، اس فقیر نے اس خاتون کا پرس چرایا تھا، جانا فقیر کے بستر کے نیچے اس نے مٹی کے اندر پرس کو چھپا کے رکھا ہے، کل جانا پرس نکال، لیکن خبردار فقیر کی عزت کو پامال نہ کرنا، وہ حسین کے در کا فقیر ہے، اور اسے میرا پیغام دینا، اگر کچھ چاہیے تو حسین سے مانگ، میرے ظاہروں کو نہ ڈوب ڈالتا۔ یہ ہے معرفت النفس۔ مولا درس بھی دے رہے ہیں، اگر کسی کی چوری پکڑی بھی جاتی اسے بدنام نہ کیا کر، کیونکہ میں نے در کا فقیر ہے، اسے نصیحت کیا کر، اگر ایک مرتبہ بدنام کر دے گا پھر اس کے اندر اصلاح کی طاقت نہیں رہے گی، بدنام ہو گیا لوگوں میں، وہ کیا اصلاح کرے گا؟ ہر بندہ کہے گا یہ چور ہے۔ تو کہتا نیند سے اٹھا روتا ہوا اسی حالت میں جو خواب دیکھا تھا حرم امام میں جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں خطا کی، اور خطا کی معافی کب ہوتی ہے؟ جب انسان اس کا ازالہ کرے۔ یہ نہیں کہ دعائے کمیل آج پڑھنی ہے اور میں دعائے کمیل پڑھوں اور ایک اور خدا میری نمازیں قضا تھی مجھے بخش، اللہ کہے گا تب تک نہیں بخشوں گا جب تک قضا نمازوں کو بجا نہیں لائے گا۔ یہ ہے ازالہ۔ خمس نہیں دیا توبہ یہ ہے کہ اس کو بجا لاؤ، زکات نہیں دی توبہ یہ ہے کہ بجا لاؤ، حج واجب ہے نہیں کیا اس کی توبہ یہ ہے کہ اس کو کرو، جب تک کرو گے نہیں تب تک توبہ نہیں ہوگی۔ کسی مومن کا مال کھا کے مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ہو، مجلس قبول ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی۔ حدیث معصوم ہے جو کسی کا مال کھائے اور استطاعت ہے اس مال کے دینے کی، اور اگر نہیں دے رہا ہر رات جو اپنے گھر میں سوتا ہے اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے کہ یہ چور ہو کر آج سویا، یعنی ہر رات اس کے نام اعمال میں چوری لکھی جاتی ہے۔ اب آیا صحن امام حسین میں، اسی طرح جس طرح امام حسین کھڑے تھے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لوگوں جمع ہو جاؤ میں تجھے بتاؤں حسین کا چور کون ہے۔ یہ ہمت ہے کہ انسان اپنے گناہ کا کیا کرے؟ اقرار کرے، ورنہ سوچتا خواب تھا۔ ہاں نفس نے تو یہی کہا ہوگا نا کہ نہ بتاؤ بدنامی ہو جائے گی، تو اتنی عزت دار ہے، تو نماز شوق پڑھنے والا، لوگ تمہارے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور یہ آ کر بتاؤ کہ مثلا میں نے یہ کام کیا ہے کوئی نہیں کرے گا۔ ایران کے بہت بڑے آیت اللہ، انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھنے کے بعد ان کو یاد آیا میرا وضو تھا ہی نہیں، میں نے تو ایسے ہی نماز پڑھا دی ہے۔ ایک ایک آدمی کے گھر میں گئے تو میں نے جو آج نماز پڑھائی تھی میرا وضو نہیں تھا، دوبارہ پڑھ لیں۔ ایک ایک آدمی، اس بندے کی مطلب اس کے اندر نفس کی محبت نہیں، اللہ کی محبت ہے کہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، کس کی پرواہ کرتا ہے؟ اللہ کی پرواہ کرتا ہے۔ کہ تو اسی طرح کھڑا ہو گئے جس طرح امام حسین کھڑے تھے اور بلند بلند آواز اٹھائے لوگوں بتاؤں کہ حسین کا چور کون ہے۔ لوگ جمع ہو گئے بتائیں کہ پرس کس نے کہا سب سے بڑا چور اگر کوئی حسین کا ہے تو وہ میں۔ لوگوں نے کہا تو متقی تو پرہیزگار کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہا پرس تو چھوٹی بات ہے، واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، مجھے خود امام حسین نے کہا تو میرا چور ہے۔ اب جس کو میں نے تسبیحیں سجدگاہ کربلا بیچی ہے میں سب کے پیسے واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک فرماتے اس بوڑھے نے اپنا دکان بیچ دیا اور جو نہیں ملا تھا اس کے لیے کیا کرتا۔ یہ بھی فقہی مسئلہ ہے کہ اگر جس کے میں نے پیسے لیے ہیں وہ بندہ مر گیا ہے، مل نہیں رہا، کہیں پہ ہجرت کر کے گیا ہے، کسی دکان پہ چلے گئے، 2 پکوڑے آپ نے بغیر اجازت کے اٹھا لیے، 4 چنے بغیر اجازت کے اٹھا لیے، ہاں اٹھاتے ہیں انسان، آپ نے ایک پھل اٹھا لیا، ایک سیب اٹھا لیا، اب کہتے ہیں مولانا اس وقت جاہل تھے، اب عالم، اب اس ریڑھی والے کو ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں، پکوڑے والے کو ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں، پیسے کیسے دوں؟ تو علماء فرماتے ہیں رد مظالم کی نیت سے ایک خاص رقم نکال دو، اندازہ لگاؤ کہ بھائی میں نے سال میں شاید 1000 روپے کسی کا کھایا ہو، 500 روپے کسی کا کھایا ہو، رکشے پہ چڑھے 20 روپے نہیں دیے، 20 روپے اس کے رہ گئے، وہ میں نے نہ دیا ہو، رد مظالم کی نیت سے وہ پیسے نکال کے اجازت دے غریبوں کے اندر کیا کر دو؟ تقسیم کر دو۔ تو کہتا ہے باقی اس نے کیا کیا؟ رد مظالم میں ڈال دیا۔ رہی دوسری بات، اترا اس فقیر کے پاس گیا، فقیر سو رہا تھا، اس کے بستر کے نیچے سے اس نے پرس نکالا، نکالنے کے بعد فقیر اٹھ گیا، اٹھنے کے بعد ڈر گیا، کہنے لگا اے خادم میری عزت کو پامال نہ کرنا، کہ میں کون ہوتا ہوں؟ تیری عزت کی ضمانت حسین نے خود لے لی۔
وہ کریم ابن کریم ہیں. اور حسین نے ایک پیغام بھی دیا ہے کہ آج کے بعد چوری نہ کیا کر, اگر کسی چیز کی ضرورت ہے حسین خود تجھے عطا کر دیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزو, یہ معرفت النفس کا علم کہ انسان جانے یہ نفس کتنا خبیث ہے, کس طرح نفس کے جھونسے سے انسان بچ سکتا ہے. قرآن حل بتاتا ہے. حل کیا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. جو انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے, اب اس کا مشاور, اس کا وزیر, اس کا ایڈوائزر کون بن جاتا ہے؟ شیطان بن جاتا ہے. اگر میں زندگی میں ذکر خدا سے دور ہوں گا تو معصوم فرماتے ہمارا چاہنے والا ہمیشہ دائم الذکر رہتا ہے. مولا نائی کے پاس بیٹھے, نائی مولا کی مونچھیں بنا رہا تھا. نائی نے کہا یا علی تھوڑی دیر کے لیے ہونٹوں کو تو روکے, میں بناؤں تو کیسے بناؤں؟ امام نے فرمایا علی ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے دور نہیں ہونا چاہتا. تو یہ ذکر پروردگار عالم ہے جو آپ کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ حضور کو پیدا. بندہ باحیا کب بنتا ہے؟ جب ہمیشہ اللہ کے ذکر کو محسوس کا. شب جمعہ ہے, چھٹے امام کے پاس ایک شخص کہتے مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن کیا کروں, گناہ کی عادت ہے. میرے امام فرماتے ہیں اے انسان, اگر گناہ کرتے وقت تیرا باپ دیکھے کیا گناہ کرو گے؟ کہتا نہیں مولا. ماں نہیں مولا. وہ دیکھیں جو تجھے سلام کرتے ہیں ان کے سامنے نہیں مولا. کچھ وہ ہیں جن کی تو عزت کرتا ہے ان کے سامنے نہیں مولا. کہ یہ بتا اگر 7-8 سال کا بچہ دیکھے اس کے سامنے گناہ کرو گے؟ کہتا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں. کہ اتنا کہنا تھا امام کی آنکھوں سے آنسو گئے آئے. فرمایا عجیب مسلمان ہے, بچے کی عزت تمہارے دل میں ہے تو اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا. کیا میرے رب کی عزت اس بچے جتنی نہیں ہے؟ کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان غافل ہو جاتا ہے. اگر انسان ذاکر بنے, ہمیشہ ذکر خدا میں رہے اور نیت یہ رہے کہ جو بھی کروں گا پروردگار عالم کے لیے کروں گا, دکھاوے کے لیے نہیں کروں گا, لوگوں کی رضامندی کے لیے نہیں کروں گا, بس جو کروں گا حسین کو راضی کرنے کے لیے. پیسے دے دیں گے لیکن اگر خدا کے لیے کرے گا تو خدا جو قیمت دیتا ہے وہ جنت کی صورت میں ملتی ہے جو لامحدود نعمتوں سے نپٹی ہوئی ہے. تو اے انسان لوگوں کی رضایت کے لیے کچھ نہ کیا کر, اللہ کی رضایت کے لیے کیا کر. لیکن شیطان کیا کرتا ہے, نفس کیا کرتا ہے, تمہیں دنیا کی لالچ دیتا ہے. دیکھیے یہ کبھی کہتا ہے کہ مال مل جائے گا تو کامیاب ہو جاؤ گے, اب یہ پوری زندگی مال کو جمع کرنے میں لگا دیتا ہے. شیطان کہتا ہے بڑا گھر مل گیا تو کامیاب ہو جاؤ گے, اب یہ ہر صورت میں بڑا گھر بنانا چاہتا ہے. کہتا ہے مجھے تو بنانا ہے, اب رشوت کے ذریعے ہو تو بنانا ہے, چوری کے ذریعے ہو تو بنانا ہے, بہن بھائی کا حق کھانا ہو تو مجھے بنانا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ نفس کی آواز آتی ہے. لیکن آج اگر انسان عقل سے سوچے, بڑے بڑے بلینئر دنیا میں رہ رہے ہیں, بڑے بڑے ملینئر آپ دنیا میں دیکھو گے جن کے پاس مال بھی ہے, دولت بھی ہے, گاڑی بھی ہے, اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹرز بھی ہیں, لیکن ان کی زندگی میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو سکون نہیں ہے. لیکن ایک بندہ جھوپڑی میں سوتا ہے, سب سے بڑی نعمت خدا کی کیا ہے؟ سکون کی نعمت ہے. اب آپ کو ایک دلیل دوں تاکہ آپ کو ثابت ہو جائے. دیکھیے ویسٹرن ورلڈ میں یا پاکستان میں دیکھیں گے آپ, جتنے لوگ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں نا وہ مایوس ہوتے جاتے ہیں. میں نے ان کو گنہگار آنکھوں سے دیکھا, پوری زندگی نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, دولت بنا لی, فیکٹریاں بنا لیے, گھر بنا لیے, سب کچھ بنا لیا. اب جب بڑھاپے میں ہم ملنے جاتے ہیں تو میں ان کی آنکھوں میں عجیب سی مایوسی دیکھتا ہوں, گویا اس نے کچھ نہیں بنایا. اچھے سے گھر میں رہ رہا ہے لیکن مایوس ہے, عجیب سی مایوسی اس کے ذہن میں. یہ مایوسی کیوں ہے؟ اسی طرح آپ اولڈ ہاؤسز میں چلے جائیے, اپنے والدین کو پرانے گھروں میں ڈال دیتے ہیں, ان بوڑھوں کو آپ دیکھیں گے خوش نہیں ہوتے, مایوس ہوتے. ٹی وی رکھی ہوئی ہے, اسے ٹی وی سے خوشی نہیں مل رہی. بڑی گاڑی گھر میں کھڑی ہوئی ہے, اس سے خوشی نہیں مل رہی. سفرے پہ بڑے بڑے طعام لگے ہوئے ہیں, اب کیونکہ پیٹ میں کھانے کی وہ طلب ہی نہیں ہے. گھومے تو کیا گھومے اس بوڑھے جسم سے, ہاں اتنا مال جمع کہ اب یہ مال اس کے کام کا نہیں, گاڑی اس کے کام کی نہیں, گھر اس کے کام کا نہیں, بس اندر بے چین ہے, سکون اس کے وجود میں نہیں. جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں اتنی بد اعتمادی, یأس و نا امیدی, اتنا ڈپریشن کا شکار ہوتے جاتے ہیں کہ رات کو جب تک نیند کی گولی نہ کھائے, اتنا امیر تھا, ارے تمہارے اندر خوشی کیوں نہیں؟ کیونکہ نفس نے غلط خیال دیا تھا.
کہ اگر کامیابی اور سکون چاہتے ہو مال کے پیچھے جاؤ. ہاں مال سکون دیتا ہے لیکن ٹیمپریری. گاڑی سکون دیتی ہے ٹیمپریری. کھانا کھاتے ہو نا سکون ملتا ہے ٹیمپریری. 15 منٹ 20 منٹ پھر بھوک لگنا شروع ہو جائے گی, پھر بے چینی شروع ہو جائے گی. لیکن اصل سکون کبھی نہیں ملتا, کیونکہ اصل سکون کہاں سے ملے گا؟ اگر انسان عقل کی سنے گا. دنیا محدود ہے, اصل سکون لامحدود چیزوں سے ملتا ہے. لیکن اس کے برعکس آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے علماء کی طرف. ایک طرف وہ بوڑھے ہیں جیسے بوڑھے ہوتے ہیں نا امیدی اور یاس, پریشانی پڑنے, کیونکہ قبر کا سوچتے ہیں, موت کا سوچتے ہیں, قبرستان کا سوچتے ہیں. یقین آ جاتا ہے مر جاؤں گا 4-5 سال میں کیونکہ بوڑھا ہو گیا ہو, اور نا امیدی وجود میں بڑھنے لگتی ہے. اور ایک طرف آئیے اپنے علماء کو دیکھیے, آغا بہجت جتنے بوڑھے ہوتے جاتے تھے اتنی چہرے پہ مسکراہٹ بڑھتی ہے. ہم نے خود دیکھا جوانی میں تھوڑے چہرے پہ ہیبت ہوتی تھی, ہم ڈرتے تھے بات کرنے میں, لیکن جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے تھے ویسے ویسے چہرہ کھلتا جاتا تھا, ویسے ویسے چہرہ نورانی ہوتا جاتا تھا. خود خمینی صاحب ہاسپٹل میں ہاسپٹلائز ہیں, ایک بندے کو ڈرپ لگی ہوئی ہے لیکن نماز کس اطمینان سے پڑھ رہا ہے, کس خوشی سے پڑھ رہا ہے, عجیب مطمئن چہرہ ہے. وصیت نامے میں کیا لکھتے ہیں کہ با قلبی مطمئن, مطمئن دل لے کر دنیا سے جا رہا ہوں, اپنی زندگی مطمئن طریقے سے گزار کے جا رہا ہوں. یہ بڑھاپے میں نورانی ہوتے جا رہے ہیں, یہ بڑھاپے میں سکون کی طرف جا رہے ہیں, یہ بڑھاپے میں اتنے مطمئن کیوں ہے اور وہ اتنا پریشان کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے دنیا کو سکون سمجھا تھا, اس نے ملاقات خدا کو سکون سمجھا. کتنا بھی سکون مل جائے پھر بھی تمہاری روح تمہارے جسم کی قیدی ہے. جب انسان عالم مادہ میں ہے تو مجبور ہے. عالم مادہ میں ہوتے ہوئے ملائکوں کو دیکھنا مشکل ہے, عالم مادہ میں ہوتے ہوئے اہل بیت کی زیارت کرنا, رسول کی زیارت کرنا مشکل ہے. لیکن جیسے روح اس مادے سے نکلتی ہے اس کو پتا ہے. آغا مرزا شیرازی کا جملہ سنایا تھا نا کہ جب آپ کو پتا چل جائے 7 دن کے بعد مر جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تو ہم ہوتے تو کہتے اب جلدی قضا نمازیں پڑھنا شروع کر, قرض ادا کرنا شروع کر, تو لذتیں ہی ختم ہو جاتی. آپ کو پتا چلے ڈاکٹر کے بھائی کینسر ہے ود ان 1 month, خدا آپ کسی سب سے بائے بائے کر لو, تو اب دل کرے گا مری گھومنے کا. پتا چلے مہینے میں مرنے والا ہوں, فوراً کہو کہ ٹکٹ کٹواؤ کر بلا جانا ہے, ٹکٹ کٹواؤ, عمرے پہ جانا ہے, حج پہ جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا, اب سارا 1 مہینے میں کیسے کروں؟ پوری زندگی کی قضا مثلا نمازیں, غیبتیں, گناہ 1 مہینے میں کیسے کروں؟ لیکن آغا مرزا شیرازی سے پوچھا گیا قبلہ اگر آپ کو پتا چلے آپ کی زندگی کا 1 ہفتہ بچا ہے, آپ سب سے فرسٹ کام کون سا کریں گے اور کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میرے لال وہی کروں گا جو 60 سال سے کر رہا تھا. تجھے نیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آغا بہجت کے پاس جاتے تھے, قبلہ نصیحت کریے, نصیحت کریے, اس نفس ملعون سے بچنے کے لیے کوئی نصیحت کریے. فرماتے تھے میرے لال نصیحت ایک ہی ہے, جتنا پتا ہے اس پر عمل کر, جتنا سنا جتنا پڑھا اس پر عمل کر. یہی نصیحت ہے. عمل کرتے جاؤ گے اپنے نفس کو مارتے جاؤ گے. اور کربلا میں آواز کیا آتی ہے, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس نفس امارہ کو آپ کو کیا بنانا ہے؟ نفس مطمئن بنانا ہے. جب یہ امارہ ہوتا ہے آپ کو اپنی مرضی پہ چلاتا ہے, لیکن جب مطمئن ہو جاتا ہے جو آپ کہتے ہو یہ وہی کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر معرفت النفس کا 1 قطرے کے برابر بھی علم آ جائے تو انسان حر بن جاتا ہے. یہ معرفت النفس انسان حبیب ابن بھائی رسول ہے, کچھ اچھے اصحاب بنے, نبی کی اطاعت کی, کچھ کے لیے قرآن کا سورہ منافقون نازل ہوا, کچھ وہ ہیں جو حسین کی مدد کے لیے کربلا جا رہے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو حسین کے سینے پر سوار ہیں, نواز رسول. امام حسین نے فرمایا شمر, حسین تو ویسے ہی دنیا سے چلا جائے گا, کیونکہ میرے بدن میں اتنے تیر لگے, خون بہتا رہے گا اور حسین کی روح پرواز کر جائے گی. تیرا مقصد ہے قتل حسین, حسین تو ویسے دنیا سے چلا جائے گا, لیکن اپنے ہاتھوں کو
اس گناہ عظیم میں مبتلا نہ کر، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں عربوں میں ایک قتل تھا جس کو کہتے تھے قتل الصبر، جو جاہلیت میں عرب کرتے تھے۔ جب اسلام آیا، اسلام نے اس قتل کو حرام قرار دیا۔ کیا تھا نام؟ قتل صبر۔ کیا کرتے تھے؟ ایک جال بناتے تھے حیوان کے شکار کے لیے، اس کے نیچے کھٹا ہوتا تھا، یہ حیوان جب دوڑتا تھا اس کے اوپر آتا تھا تو نیچے اندر گر جاتا تھا۔ پھر عرب اس حیوان کو اتنے پتھر مارتا تھا، اتنے پتھر مارتا تھا، اور اسے صبر کرتا تھا، چھوڑ دیتا تھا جب تک اس کا خون بہے اور مر جائے۔ جملہ ہے میرے امام کو، فرمایا میرے بابا کو ایسے مارا۔ جب آپ سنتے نا گودی قتل کا کیا مطلب؟ فرمایا امام حسین جنگ لڑتے تھے، وہ شخص کہتا کہ میں نے امام کو دیکھا کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، بھائی کے 2 کٹے ہوئے بازو اٹھائے۔ عربی عبارتیں بڑی عجیب ہیں۔ فرمایا جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو حسین بلند بلند آواز سے رو رہے تھے، اور لیکن جب میں نے حسین کو عباس کے لاشے پر دیکھا تو عربی کے جملے صاح الحسین، حسین رو نہیں رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے، اور کہہ رہے تھے عباس اٹھ کے کھڑا ہو جا اور دیکھ کہ یہ عرب حسین پہ ہنس رہے ہیں۔ کہتا اس وقت میں نے آقا حسین کو دیکھا، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، لیکن جب لشکر پہ حملہ کرتے تھے تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہی حسین ہے۔ غیرت اللہ کا نام ہے کہ لشکر کو چیر دیتے تھے، پھر آتے تھے ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے اور وہاں کھڑے ہو کر ذکر حوقلہ پڑھتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کسی نے کہا کہ مولا ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کہا تاکہ خیموں میں بیویوں کو پتہ چل جائے ابھی حسین زندہ ہے۔ پھر جا کے حملہ کرتے تھے، پھر آ کے کھڑے ہوتے تھے اور بلند آواز میں کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا جب آخری بار کھڑے ہوئے تو ایک ظالم نے پتھر مارا تو سیدھا میرے امام حسین کی پیشانی میں لگا۔ راوی کہتا ہے اس پتھر کا زخم اتنا تھا کہ عرب بڑے پتھر اٹھاتے تھے پھر ان کو توڑتے تھے، جو نوکیلا پتھر ہوتا تھا اس کو امام حسین کی طرف پھینکتے تھے۔ فرمایا خون فوارے کی طرح جاری ہوا۔ امام حسین نے اپنے ہاتھ کے آستین سے خون کو صاف کرنا چاہا، کہ جیسے صاف کرنا چاہا تو ایک ظالم نے امام حسین کے قلب میں تیر مارا۔ راوی کہتے ہیں ہاتھ سے تیر نکال نہیں پا رہے تھے تو امام حسین نے پیچھے سے تیر کو نکالا، اور جیسے ہاتھ پیچھے کیا تو کسی ظالم نے امام کی دائیں طرف گرز مارا۔ کہا یہ وہ مقام تھا کہ امام دیکھ رہے تھے کہ خیمے سے کچھ بیویاں یہ منظر دیکھ رہی ہیں، یہ بھی زینب دیکھ رہی ہیں، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں کہ بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب امام حسین نے گھوڑے کو کہا کہ آگے بڑھ، مجھے گودی قتل گاہ میں لے جا کے بہن کی نگاہ بھائی پہ نہ پڑے گی۔ بیٹی یہ منظر نہ دیکھے، اور جب گودی قتل گاہ میں گئے پھر فرمایا قتل صبر ہوا۔ اتنے پتھر مارے میرے بابا کو کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ 1000 زخموں سے زیادہ زخم تھے بابا کے بدن پہ۔ پوچھنے والے نے کہا مولا انسان کے بدن میں اتنی طاقت اتنی جگہ تو نہیں ہے، 1000 زخم لگے ہیں، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ فرمایا ربح علی ربح، جس زخم پہ پتھر لگا تھا اسی زخم پہ تیر لگا تھا، ایک زخم کے اوپر دوسرا زخم تھا۔ دلوں کو بین الحرمین لے کر چلے، جب جب سلام کریں نا تو یہ تصور کریں کہ کربلا میں بیٹھے حسین کے ذریعے سامنے ہے، راس الحسین کا مقام سامنے ہے، تلے زینبیہ پہ کھڑے ہو اور حسین کی شہادت کو دیکھ رہے ہو۔ السلام
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی امام زمانہ کا سلام، میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا۔ اللہ یہ منظر کسی بہن کو نہ دکھائے، آج شب جمعہ ہے توبہ کی رات، شب زیارت حسین بھی ہے، دعا کرو ایک رات کربلا میں دعائیں کمیر نصیب ہو۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو میں تیری مجلسوں میں آؤں تو خدا کو میری پتھی زینب کا واسطہ دیا کرو۔ بڑی مظلومہ دے دی، مجھے نہیں معلوم آج کی رات میرا امام زمانہ کہاں موجود ہے۔ دل کہتا ہے شاید آج کی رات کربلا میں ہوگے، اپنے دادا حسین پہ گریہ کر رہے ہو۔ مولا تھوڑی دیر کے لیے ہماری مجلس میں ہوگے، آپ کو واسطہ پتھی زینب کی چادر کا۔ بڑی مظلومہ بیٹی ہیں۔ فرمایا جب بی بی زینب چھوٹی تھی تو اماں زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھے۔ اللہ کسی بیٹی کو ماں کے زخم نہ دکھائے۔ ابھی جوانی کا عالم آیا، حسن کو سفید کفن پہنایا۔ تھوڑی دیر کے بعد سفید کفن خوب رنگین تھا۔ اپنے ہاتھوں سے حسن کے جنازے سے تیر لگا، کبھی بابا کے زخموں پہ پٹیاں باندھی نظر آتی ہے۔ ابھی زینب کا بڑھاپا آیا، 11 محرم کا دن آیا۔ بی بی اونٹ میں سوار تھی، کیا دیکھا؟ حسین کے جنازے پہ تیر لگے۔ عجب نہیں آواز آئی ہوگی بہن زینب، کیا میرے جنازے سے تیر نہیں نکالو گے؟ تو نے حسن سے نکالے تھے۔ زینب نے آواز دی ہوگی حسین کیسے نکالو؟ بڑی مظلومہ بیٹی۔ راوی کہتا ہے ہر لاشا جو خیمے میں آتا تھا سب سے پہلے رونے والی زینب تھی۔ قاسم کا لاشا آیا، زینب نے سینے سے لگایا۔ مرثیہ پڑھتی تھی، نوحہ پڑھتی تھی، ماں کو قریب آنے نہیں دیتی تھی۔ اکبر کا لاشا ہو سب سے پہلے زینب روتی تھی۔ بی بی فضہ کہتی ایک مرتبہ حسین تو ننھی سی لاش لائے۔ ہر بی بی انتظار کر رہی تھی ابھی زینب آئے گی اپنے بچے
قافلہ کوفے گیا، کوفے میں عباس کی کٹی گردن کو دیکھ رو کر کہتی تھی عباس تجھے زینب کے پردے پہ بڑا ناز تھا. کبھی عباس کا ماتم کر کے روتی تھی لیکن بچوں پہ زینب نے کریا نہیں کیا. قافلہ شام گیا، زندان میں رہائی کا وقت آیا. ہر شہید کا سر زندان میں آیا، اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں نے گود میں لیا. علی اصغر کا سر آیا، ماں نے گود میں لیا. قاسم کا سر آیا، ماں نے گود میں لیا. حسین کا سر آیا، زینب نے گود میں لیا. لیکن فضا کہتی ہے تو ننھی سی کٹی ہوئی گردنیں زندان میں آئے. زینب سروں کو لینے نہیں گئے. سر لانے والے نے کہا کہ ان سروں کی ماں مر گئی ہے. کیوں کوئی اس حلوے میں گیا؟ فضا کہتی ہے میں نے سروں کو گود میں لیا. میں نے کہا قضابی کیا بچوں سے ناراض ہو؟ بی بی زینب نے کہا فضا زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے. قافلہ کربلا گیا. جیسے کربلا پہنچی ہر شہید کا ماتم کیا. لیکن فضا کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا مولا محمد بن زینب. یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا. کہاں سجاد میں سب سے پہلے نانا کے روزے پہ جاؤں گی. جیسے نانا کے روزے میں داخل ہوئے زینب نے روزے کے دروازوں کو بند کیا. رو کر کا نانا جنت البقیع گئی. اماں کی قبر پہ گئی. بی بی فضا کہتی ہیں لمبے مصائب نہیں پڑے. زینب نے خون بھرا کرتا نکالا. جیسے قبر پہ رکھا زلزلہ آیا. وہ زینب کرتا ہٹا. ماں برداشت نہیں کر رہے. رو کر کا ماں تو نے کرتا برداشت نہیں کیا. ارے میں نے 70 قدموں سے وہ شبر کو حسین کے سینے میں لے گیا. آواز آئے بی بی عبداللہ بلا رہے ہیں. اب تصور کرو زینب کیا سوچ کے جا رہی ہوگی. جیسے گھر کا دروازہ کھولا عبداللہ نے کہا خاتون واپس چلی جا. ابھی میری بیوی نہیں آئے. رو کر کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا. عبداللہ میرا حسین مار گیا. عبداللہ میرا عباس مار گیا. اب وہ زینب جو بچوں پہ کربلا میں نہیں ہوئی، جو شام کے زندان میں نہیں ہوئی، وہ جو نانا کے روزے پہ نہیں روئی، جو اماں کی قبر پہ نہیں روئی. عزاداروں کتنا صبر کرتے. زینب ایک ماں کا نام ہے. جیسے گھر میں بچوں کا کمرہ کھولا تو ننے سے مسلح دیکھے، مسلح کو سینے سے لگایا. وہ بچوں کو زینب کا دل نہیں لگتا. اللہ زینب کو بھی اٹھا لے. قوم الظالمین. پروردگار زینب کی مظلومیت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما.
شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ خاصبانیان مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کو قبر و قیامت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اے خدا اس مجلس سے ہم سب کو حر بنا کے اٹھا کہ حق محمد و آل محمد ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان انصار میں شریک فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خاتم حسین۔